جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تمام ہمارے میڈیا کے جو دوست ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج بڑا ایک اہم معاملہ ہے ہمارا، جس کے سلسلے میں آج ہم نے یہ ایک اہم پریس کانفرنس رکھی ہے، اور میرے ساتھ جو ہیں عتیق میر صاحب موجود ہیں، جو کہ آل کراچی تاجر اتحاد کو ہیڈ کرتے ہیں۔ پراچا صاحب، جمیل پراچا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سندھ تاجر اتحاد کے چیئرمین ہیں۔ شرجیل صاحب، شرجیل گوپلانی صاحب آل سٹی تاجر سے ان کا تعلق ہے، ان کو ہیڈ کرتے ہیں، ان کے سینئر ہیں یہ۔ وقاص صاحب پاکستان ریسٹورانٹ ایسوسی ایشن سے ان کا تعلق ہے، ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یعقوب صاحب کاغذی بازار سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کاغذی بازار کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یعقوب صاحب۔ عمیر صاحب سندھ تاجر اتحاد سے پریس سیکٹری ان کے، عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایوب صاحب آئرن مارکیٹ سے، حسیب بھائی ہمارے لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ سے یہاں سے موجود ہیں، اور اسلم صاحب کراچی ٹائر مارکیٹ، شریف صاحب بولٹن مارکیٹ۔ اسی طریقے سے اس وقت پورے کراچی کی آپ سمجھیں کہ جو کراچی کے اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو اس پورے شہر کراچی کے اندر جو تاجر برادریاں جتنی بھی ہیں، جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، ان کو یہ ہیڈ کرتے ہیں، ان کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ان کی آواز ہیں۔ اور کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آ رہی تھیں، کل شام تک ہم اس طرح سنتے رہے کہ یہ باتیں کہی جا رہی تھی کہ حکومت کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا ہے مارکیٹوں کو جلدی بند کرنے کا، اس کے اندر شاید جو کراچی کی تاجر برادریاں ہیں وہ ان کے ساتھ آن بورڈ ہیں۔ رات کو میری بات ہوئی، جتنے بھی بڑے ہیں ان سب سے کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی، تو رات کو 11-12 بجے جا کے یہ معلوم چلا کہ تاجر برادریوں میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہے، اور کسی نے بھی ان کے اس فیصلے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، سب نے اس کو مسترد کیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مسترد کرنے کی کیا وجہ ہے، کسی کو شوق نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے وہ مسترد کرے، نہ ہی سیاسی جماعتوں کو جو ہے فضول میں کوئی سٹینڈ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نالائکیوں کی وجہ سے، آپ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے، آپ اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے، اور آپ جتنے آج تک اپنی کوششیں کرتے رہیں اس کی ناکامیوں کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بوجھ اگر آپ عوام کے اوپر بار بار ڈالتے رہیں گے اور عوام آپ کی سنتی رہے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس امپورٹڈ حکومت کی، جو کہ 27 کلومیٹر کی جس کی جو ہے حکومت اس وقت اسلام آباد کی، اس کے اس فیصلے کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے اس کو مسترد بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کی جتنی بھی تاجر برادری اس وقت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، جو تمام جو اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر وہ احتجاج کریں گے، وہ سڑکوں میں جائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کریں گے۔ پنجاب نے اور کے پی نے بھی، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ پنجاب اور کے پی دونوں صوبوں نے جو ہے ان کے امپورٹڈ حکومت کے اس فیصلے کو جو ہے وہ مسترد کر دیا ہے۔ اب دیکھیں حالات یہ ہیں کہ اس وقت پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری بڑھی ہوئی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ یہاں پر پریشان ہے، کوئی بجلی کے بلوں سے پریشان ہے، کوئی پیٹرول کی قیمتوں سے پریشان ہے، کچھ لوگ جو ہیں وہ گیس نہیں مل رہی ہے اس کی جو ہے ان اویلیبلٹی کی وجہ سے وہ اس کے لحاظ سے پریشان ہیں، کاروبار لوگوں کے بند ہوئے ہیں، ایکسپورٹرز پریشان ہیں، امپورٹرز پریشان ہیں، لوگوں کی ایلسیاں کھل نہیں رہی ہیں، عوام کو ڈالر مل نہیں رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں کہ ان کے عوام دشمن یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، معیشت سے دشمنی کے جو ان کے فیصلے ہو رہے ہیں، وہ ایک اور مصیبت بن کر عوام کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ جب یہ حکومت میں آئے تھے ایک رجیم چینج کے ذریعے، تو ان کا نعرہ یہ تھا کہ یہ مہنگائی کے خلاف آئے ہیں، اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ ہم جب آئیں گے تو ہم اس ملک کے اندر معیشت کو بہتر کریں گے اور بہتر فیصلے کر کے پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ وجہ نہیں کہ عمران خان میرا لیڈر ہے، لیکن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی اگر میں اس بات کو کہوں کہ جو فیصلے عمران خان کے دور میں کووڈ کے دوران ہوئے تھے، اس کی مثال پوری دنیا کے اندر ہے، اور پوری دنیا میں بڑے بڑے ممالک جہاں پہ جن کی معیشت کی تعریفیں اور ان کے فگرز آتے تھے بڑے، انہوں نے بھی عمران خان کے اس فیصلے کو اپریشیٹ کیا، جس طریقے سے کووڈ کے دوران بھی ہم نے ملک کو بند نہیں کیا۔ سیاسی جماعتیں چیختی رہیں، حکومت سندھ یہ بولتی رہی کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے،
لیکن عمران خان نے انکار کیا کووڈ کے دور میں بھی کہ ہم لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. ایک سمارٹ لاک ڈاؤن ضرور کیا گیا لیکن کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کے خلاف تھے, اور اس سے فائدہ کیا ہوا کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی تھی اور پاکستان کی اکانومی اوپر جا رہی تھی. کووڈ کے دوران بھی پیٹرول کی قیمتیں کم کری, گیس کی قیمتوں کو کم کیا گیا, سبسڈیز دی گئیں, پیٹرول کے اوپر دی گئیں, ڈیزل کے اوپر دی گئیں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو اس بات کا احساس تھا کہ پاکستان کی قوم, پاکستان میں کاروباری طبقہ اس وقت ایک مشکل حالات سے گزر رہا تھا, اور ان کو اس بات کا احساس تھا کہ انہوں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے, عوام کی مدد کرنی ہے. ملک دشمن فیصلے عمران خان نے نہیں کرے. آج کی حکومت جو یہ فیصلے کر رہی ہے, جس طریقے سے ملک کو چلا رہی ہے, اور جس طریقے کے ان کے جو ہیں آپس میں گھٹ جوڑ کی وجہ سے جو یہ اقدام اٹھا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی کی طرف ہے, یہ ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. شہباز شریف کے جتنے فیصلے ہیں, ان کی اس امپورٹڈ کیبنٹ کے جو فیصلے ہیں وہ صرف ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرے خیال سے اس وقت شاید 70 ان کے کیبنٹ کے جو ہیں ممبرز ہیں. اگر انہوں نے پیسہ بچانا ہے تو اپنے فورن جو دورے ہیں ان کے, اس کے اوپر پیسے بچائیں. فورن منسٹر صاحب کو 1.5 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں اپنے دوروں کے اوپر, اس میں پیسے بچائیں. کروڑوں روپے ان کے جو ہیں ماہانہ ان کے پیٹرول کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں, ان کے پریولیجز کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں, ان کے جو گھومنے پھرنے سیر سپاٹے ہو رہے ہیں ان کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں. تو پیسہ اگر آپ نے بچانا ہے تو اس کو اس طریقے سے بچائیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ ملک میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے. 260, 270, 275 روپے میں بھی لوگ ڈالر خرید کے اپنے بچوں کی فیسیں جمع کرا رہے ہیں. بینکوں کے پاس, کمرشل بینکوں کے پاس, اسٹیٹ بینک کسی حالت میں بھی ان کو ڈالر نہیں دے رہے, اور کمرشل بینکوں نے ہمیں صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ کاروبار بند کر دیں, آپ ہمارے بینکوں سے پیسہ بھی اٹھانا چاہیں آپ پیسہ اٹھا لیں. یہ میں بالکل وثوق کے ساتھ آپ کی یہ بات کہہ رہا ہوں. میری کل بھی کمرشل بینکوں سے میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے صاف طور پہ ہمیں کہہ دیا ہے کہ آپ اپنا پیسہ اٹھانا چاہیں آپ اپنا پیسہ اٹھا لیں, ہم آپ کو ڈالر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمیں ڈالر نہیں دے رہی. سیکشن 40A کے تحت ایف بی آر کے جو ممبران ہیں, ایف بی آر کے اراکین ہمارے بینکوں میں جا رہے ہیں, اور بینکوں میں جا کے بینک مینیجر کو باقاعدہ دھمکیاں دے کے ہمارے اکاؤنٹوں سے پیسے لے دیے جا رہے ہیں. ہمارے اکاؤنٹوں سے پیسے لے جا رہے ہیں سیکشن 40A کے تحت. اس کے بعد جب ہم وہاں پہنچتے ہیں کمشنر کے بعد, تو کوشش تو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپیل میں جا کے وہ پے آرڈر ایز اٹ از رکوا دیں. کچھ پے آرڈرز ہم رکوانے میں کامیاب ہوئے ہیں, 2 پے آرڈرز ہم واپس لے جانے میں بھی کامیاب ہوئے ہیں. بقایا پے آرڈر جو ہے انہوں نے کیش کرا لیے ہیں, اب وہ اپیل میں کیس چلیں گے, اور ناجائز طریقے سے جو ہے وہ ہم سے پیسہ لیا جا رہا ہے. یہ وہ ان اکاؤنٹوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے جو کہ امپورٹرز کے ہیں, اور امپورٹرز ایڈوانس سیل ٹیکس اور ایڈوانس انکم ٹیکس پے کرتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو. یہ پالیسی مشرف صاحب کے ٹائم پہ ہم نے بنوائی تھی کہ اگر آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے, ہم ٹیکس دینا چاہ رہے ہیں, لیکن ہم ایف بی آر اور سی بی آر کے نمائندوں سے بچنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ کرپشن ہے. تو اس وقت ملک جو ہے وہ آپ کا بینک کرپٹ ہو چکا ہے. کوئی یہ مت سوچے کہ بینک کرپٹ نہیں ہے. اگر ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو نوٹ کے اوپر جو چیز لکھی ہوئی ہے حامل لہذا مطالبے پہ ادا کرے گا, ہم نے اپنا مطالبہ کر دیا کہ آپ ہمیں اس اکاؤنٹ پیسے کی اگینسٹ سونا دیں, تو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس سونا نہیں ہمیں دینے کے لیے. تو ہم آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا. اس کا حل صرف ایک ہی ہے کہ اگر کسی حکومت کو پاکستان سے محبت ہے تو اس کے مستقل حل کے لیے بجلی کے متبادل ذرائع کو آسان کرے. کون روکتا ہے کہ آپ سولر سسٹم کو بہتر نہ کریں؟ عام آدمی کی پہنچ تک آپ مفت لیپ ٹاپ تقسیم کر سکتے ہیں, تو کیا سولر سسٹم کے لیے آپ بلا سودی قرضے نہیں دے سکتے؟ آپ سولر سسٹم کی امپورٹ پہ ٹیکسز کو ختم نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ونڈ مل کو فروغ نہیں دے سکتے؟ آپ ہائیڈرل پاور کو فروغ نہیں دے سکتے؟ پھر آپ آئی پی پی سے دھڑا دھڑ معاہدے کر کے آپ نے ملک کو گروی رکھوا دیا. دیکھیں کون ان سے پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے معاہدے کے مطابق پروڈکشن سائٹ پہ ایمانداری سے کام کیا ہے, یا ڈسٹریبیوشن کو بہتر کیا ہے, ٹرانسمیشن کو بہتر کیا ہے؟ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں ایک بات بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کی شاطر بیوروکریسی, اسے نااہل حکمران دستیاب ہوتے ہیں تو وہ جس طرف چاہتے ہیں ان کا رخ موڑ دیتے ہیں. یہ کچھ اب بھی ہوا ہے, اور ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ بیوروکریٹس بہت شاطر تیز ہیں, اپنا بنبا عوام کی طرف ڈال دیتے ہیں اور جس طرف چاہتے ہیں یہ حکمرانوں کو گھما دیتے ہیں. اس وقت بہت سارے ساتھیوں نے غربت کی بات کی, ان امپلائمنٹ کی بات کی.
بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی بات کی. میں اس کی تائید کرتے ہوئے بات کہوں گا کہ ایک وقت کی روٹی کھانے کے لیے, گھر میں ایک وقت کا کھانا پکانے کے لیے جس طرح 3 شفٹوں میں ایک مزدور کام کر رہا ہے, رات دیر تک, میں نے ایسے لوگ دیکھے بعض ریسٹوران میں کہ وہ دن میں کسی دفتر میں کام کرتا ہے, رات ویٹر لگا ہوا ہے. کئی لوگ ویلے پارکنگ میں ملازمت کرتے ہیں. اس ابتری میں, اس بدترین بحران میں, معیشت کے اس ڈوبتے ہوئے جہاز میں, خدا کے لیے وہ وزن کم کرو جو تعیشات کا وزن ہے, حکومتی اخراجات کا وزن ہے. غیر ملکی دوروں کو فوری طور پر ختم کریں, 1.5 ارب کے دورے. یہ معیشت کی اس لاش کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک ظلم ہے. لہذا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کراچی کی پوری تاجر برادری, بلکہ پاکستان کی پوری تاجر برادری کی جانب سے, کہ یہ فیصلہ ہم مسترد کرتے ہیں. اور اگر کسی نے زبردستی دکانیں بند کروانے کی کوشش کی, کوئی مارکیٹوں میں ظلم جبر کے لیے آیا, تو اس کے سامنے بھرپور احتجاج کیا جائے گا, بھرپور اس مزاحمت کی جائے گی. اور یہ اب بھوک اور افلاس کے اس بڑھتے ہوئے سلسلے میں اب اس طرح کے ناقص, فرسودہ, گھسے پٹے اور غیر سود مند فیصلوں کو اب ہم مکمل طور پر ہم مسترد کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اب ہمارے دیگر مطالبات بھی ہیں کہ حکومت